ہے ایک لیٹسٹ آٹومیٹک واشنگ مشین ماڈل نمبر 1501978 کے بارے میں ہے۔ اس کی کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب پہ آلموسٹ اویلیبل نہیں ہے جس میں اس کے یوز کرنے کا مکمل طور پہ طریقہ بتایا گیا ہو، اس لیے آج میں آپ کو اس کو یوز کرنے کے بارے میں پوری انفارمیشن دینے والی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واشنگ مشین میں کیا نئی چیز آئی ہے جو اس سے پریویس ماڈل میں نہیں تھی۔ تو جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یلو کلر سے میں نے ان کو انڈر لائن کیا ہے چیزوں کو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے میموری، نمبر 2 ہے لیفٹ سائڈ سے آپ ریڈ کریں میموری، نمبر 2 ہے پاور لیول، اور نمبر 3 ہے اس میں اینٹی کریز فنکشن۔ یہ 3 چیزیں اس میں نیو ایڈ ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کے کنٹرول پینل پہ دیکھیں اور پریویس اور لیٹسٹ ماڈل کو اگر آپ کمپیئر کریں تو یہ 3 چیزیں آپ کو نیو ملیں گی۔ اس کے علاوہ اس میں کیا نیو ہے، ایک تو یہ انورٹر ماڈل ہے، انرجی سیونگ ہے۔ پریویس ماڈل سے یہ ہاف جو ہے وہ انرجی لے گا جب یہ چلے گی۔ اس کے علاوہ اس کا جو ڈرم ہے اس کے چلنے کا جو فنکشن ہے وہ پریویس ماڈل سے کافی جو ہے وہ انہوں نے چینج کر دیا ہے۔ جو پلو ڈرم اس کے اندر ہے، جو سٹیل کا پلو ڈرم ہے، وہ بھی موو کرے گا جو پریویس ماڈل میں موو نہیں کرتا تھا۔ اور جو نیچے اس کا پولسٹر یا جسے ہم عام زبان میں پہیہ کہہ سکتے ہیں، جب وہ رائٹ میں موو کرے گا تو جو پلو ڈرم سٹیل والا ہے وہ لیفٹ میں موو کرے گا۔ اسے جو ہے وہ داغ دھبے دور کرنے کا زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں کہ 100% اس میں کپڑوں پر سے داغ دھبے دور ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس کو یوز کرنے کے طریقہ کار کی طرف۔ تو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کا کنٹرول پینل، جس میں نمبر 1 دیا ہوا ہے یلو کلر میں، اس کے گول گھومنے والے بٹن کو میں نے، اور اس کے علاوہ جو فنکشنز انڈر لائن کیے گئے ہیں وہ سارے اس گول بٹن سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو ان میں نارمل، سپورٹس، کوئک واش، وول، کاٹن، سلک، بیڈنگ، بیبی کیئر، ڈیلیکیٹ، اینٹی کریز، ہیوی اور سوک، یہ فنکشنز جو ہیں یہ اس گول بٹن سے کنٹرول ہوں گے، اور یہ ہر ایک جو فنکشن ہے اس کا الگ سے سیٹنگ ہے اور یہ آٹومیٹک سیٹنگ ہے۔ جب آپ گول بٹن کو موو کریں گے تو ایک لائٹ جو ہے وہ اگر نارمل پہ آن ہوگی، نارمل کے ساتھ باریک سی ایک لائٹ آن ہوگی تو اٹ مینس کہ نارمل کا فنکشن جو ہے وہ اب آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے، اور جب آپ اس کا جو بٹن ہے سٹارٹ اور پاز والا اس کو پریس کر دیں گے نارمل کے فنکشن کو سلیکٹ کر کے، تو یہ نارمل کے فنکشن میں کپڑے دھونا شروع کر دے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے جو فنکشنز ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ تو ان میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے سیٹنگ میں، جیسا کہ اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ واش ٹائم، سب سے زیادہ رنسز، اور سب سے زیادہ جو سپن ٹائم ہے، اور انرجی جو پاور لیول ہے سب سے زیادہ، اور واٹر لیول، وہ کس فنکشن میں ہوگا؟ وہ ہوتا ہے ہیوی فنکشن میں، کیونکہ ہیوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے ہیوی کپڑے ڈال دیے ہیں، بلینکٹ ڈال دیا ہے، رضائیاں ڈال دی ہیں، پلوز ڈال دیے ہیں، اور کوئی کپڑے جو کہ ہیوی ہیں، زیادہ ہیں، تو آپ جب ہیوی کے فنکشن کو سلیکٹ کریں گے تو اس میں آپ انہی فنکشنز کے اوپر آپ کو اور فنکشنز نظر آ رہی ہیں جن میں واش، رنس اور سپن ہے۔ تو اس ہیوی کے فنکشن میں واش ٹائم میکسیمم ہوگا جو یہاں پہ 20 ہے، رنس ٹائم بھی میکسیمم ہوگا جو 3 ہے، سپن ٹائم جو ہے وہ بھی 9 ہوگا۔ اس کے علاوہ پاور لیول جو ہے وہ یا 3 ہوگا یا 4 ہوگا، اور اسی طرح واٹر لیول جو ہے وہ بھی یا ہائی ہوگا یا میکسیمم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مشین کو پورا طور پہ بھر دیا ہے، ہیوی چیزیں اس میں ڈال دی ہیں، تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ہیوی فنکشن۔ اس کے علاوہ آپ نے جب نارمل کپڑے ڈیلی روٹین میں جو آپ واش کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے پہننے والے شلواریں، قمیضیں، شرٹس، پینٹس وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس میں آپ یا تو نارمل میں واش کر سکتے ہیں یا کاٹن میں، یہ تقریباً سیم ہی ہوں گے۔ سپورٹس کے کپڑے آپ سپورٹس میں واش کریں۔ جب وول کے ڈریسز ڈالیں گے تو آپ وول کا فنکشن سلیکٹ کریں۔ جب سلکی ڈریسز ہوں گے تو آپ سلک کا بٹن پریس کریں۔ جو کوئک واش آپ کو نظر آ رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ بہت کم ٹائم میں چیزیں واش کرے گا، کپڑے واش کرے گا، تو کم ٹائم تبھی ہوگا جب اس میں واش ٹائم بھی کم ہوگا، رنسز بھی 1 ہوں گے، سپن ٹائم 4 ہو جائے گا، واٹر لیول جو ہے وہ لو ہو جائے گا یا میڈیم ہو جائے گا، وہ تو اکارڈنگ ٹو کلاتھز یہ مشین خود سلیکٹ کرے گی۔
اور پاور لیول بھی کم یہ لے گی، ٹھیک ہے. تو پھر ہو جائے گا کوئک واش. فار ایگزامپل ویسے اگر 1 آور لگتا ہے ہیوی واشنگ میں، تو کوئک واش میں آپ کو یہ 25 منٹس میں یا 30 منٹس میں یا مے بی اس سے بھی تھوڑا کم جو ہے وہ آپ کو کپڑے واش کر دے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ گیا کاٹن سلک، یہ اس کی بات ہوگی. بیڈنگ بیبی کیئر، بیڈنگ مین کہ آپ بیڈ شیٹس وغیرہ ڈالیں تو یہ سلیکٹ کر لیں. ڈیلیکیٹ میں اگر آپ بہت ہی ڈیلیکیٹ جب کپڑے ڈالتے ہیں، لائک آپ فینسی ڈریسز وغیرہ ڈال دیتے ہیں یا ایسا کپڑا ہوتا ہے جو باریک جس کے پھٹنے کا خطرہ ہے، تو آپ ڈیلیکیٹ فنکشن آن کر دیں. نیچے اس کی اینٹی کریز فنکشن ہے. اینٹی کریز فنکشن جب آپ چلائیں گے تو اس میں آپ کے کپڑوں پہ جو سلوٹیں سی ڈلتی ہیں وہ کم سے کم ڈلیں گی. ہیوی کا میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس سے آگے نیچے جو ہے وہ سوک ہے. سوک پہ جب آپ رکھیں گے اسے تو اس میں سوک ٹائم زیادہ ہوگا، کپڑے واش کے ساتھ ساتھ کافی دیر تک بھیگے بھی رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. جیسے آپ سلیکٹ کر لیں گے اس میں ٹائمنگ، آئی تھنک اس میں آٹومیٹک ٹائمنگ سیو ہے. جب آپ سوک کا بٹن پریس کر دیں گے سوک پہ تو کپڑے کافی دیر مشین میں سرف اور واشنگ پاؤڈر اور پانی کے ساتھ بھیگے رہیں گے اور پھر یہ دھلیں گے اور رنس اور سپن ہوں گے. یہ باتیں ہوں گی گول گھومنے والے بٹن کے سارے فنکشنز کے بارے میں. ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ آٹومیٹک فنکشنز یوز نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ واش ٹائم، رنس ٹائم، سپن ٹائم، انرجی لیول اور واٹر لیول خود اپنی مرضی سے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو یہاں اسکرین پہ جو اس کا کنٹرول پینل ہے واشنگ مشین کا، اس پہ جو چیزیں انڈر لائن نظر آ رہی ہیں آپ ان پہ غور کریں. ان میں واش، رنس، سپن، انرجی لیول اور واٹر لیول ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جب واش کے اوپر اپنا یہ ٹچ سسٹم ہے تو واش پہ جب آپ ٹچ کریں گے تو کیا ہوگا، ہلکا سا پریس کریں گے تو ایک لائٹ جو ہے وہ موو کرے گی جو واش سے اوپر ٹائم دیا ہوا ہے اس پہ 20، 15، 10 اور 5 پہ. ٹھیک ہے. جس فنکشن پہ آپ لائٹ کو آن کریں گے وہ جو ہے اس میں اتنا ٹائم جو ہے وہ واش ہوگا. فار ایگزامپل میں 15 منٹ اپنے کپڑے واش کرنا چاہتی ہوں تو پہلے میں نے پاور بٹن آن کیا، اس کے بعد میں نے واش کا بٹن پریس کیا اور واش کے بٹن سے میں نے جو لائٹ ہے وہ 15 پہ لے آئی ہوں. تو اٹ مینس کہ اب میرے کپڑے 15 منٹ یہاں پہ واش ہوں گے. اس کے بعد میں رنسز جو ہیں وہ 2 کرنا چاہتی ہوں. اسی طرح رنس پہ جب میں پریس کروں گی ہلکا سا تو 2 پہ آ جائے گا لائٹ، تو وہاں پہ میں اس کو چھوڑ دوں گی تو 2 پہ یہ سیٹ ہو گیا. اسی طرح سپن میں کرنا چاہتی ہوں 7 منٹس، تو سپن کو میں ہلکا سا جب پریس کروں گی فنگر سے تو سپن کی جب لائٹ موو کرتی ہے، جب آپ ایک بار پریس کریں گے تو 9 پہ ہوگی، پھر 7، پھر 5، پھر 4 پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ آپ پریس کریں گے تو پھر وہی 9، 7، 4 پہ چلتی رہے گی. تو آپ نے جب 7 پہ آ جائے گی تو میں اسے پریس کرنا چھوڑ دوں گی تو یہ 7 پہ سیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد پاور لیول جو ہے وہ آپ جس پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل میں 2 پہ سیٹ کرنا چاہتی ہوں تو پاور لیول کو میں اپنی فنگر سے ہلکا سا پریس کروں گی، لائٹ 2 پہ کر کے میں اس کو چھوڑ دوں گی تو 2 پہ سیٹ ہو جائے گا. اسی طرح واٹر لیول میں رکھنا چاہتی ہوں میڈیم، تو واٹر لیول پہ میں اپنی فنگر سے پریس کروں گی. جب لائٹ میڈیم پہ آ جائے گی جو MID مڈ لکھا ہوا ہے تو اس پہ میں اس کو چھوڑ دوں گی تو میڈیم پہ سیٹ ہو جائے گا. یہ ہو گئی سیٹنگ مینول جو میں اپنی مرضی سے کروں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے جو سٹارٹ اور پاز کا بٹن ہے اس کو پریس کروں گی تو میری مرضی کی جو سیٹنگ ہے اس کے اوپر مشین چلنا شروع ہو جائے گی. یہ ہو گیا اس کا مینول سیٹنگ. ابھی بات کرتے ہیں واشنگ مشین کے لیفٹ سائڈ پہ جو ڈیلے کا بٹن ہے اس پہ کہ یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے. جب آپ نے اپنی مشین کی آٹومیٹک سیٹنگ کر لی ہیں، فار ایگزامپل میں نے اپنی مشین کو کوئک واش میں سیٹ کر لیا ہے، اس کے بعد یا آپ نے مینول سیٹنگ کر لی ہے اپنی مرضی کی، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلے کے بٹن پہ آ جانا ہے. وہ کیوں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشین 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے یا 5 جب اور بھی آگے بھی اس میں ہے 12، 13 آورز تک اتنے گھنٹے بعد چلے تو آپ نے ڈیلے کا بٹن پریس کرنا ہے. جو سکرین اس پہ دی ہوئی ہے وہاں پہ جو نمبرز آپ کو نظر آئیں گے اس کا مطلب ہے آورز. فار ایگزامپل 1 کا مطلب ہے 1 آور، 2 کا مطلب ہے 2 آور، 3 کا مطلب ہوگا 3 آورز. تو جتنے جو نمبر آپ سلیکٹ کر لیں گے مشین اتنے گھنٹے کے بعد چلے گی. ٹھیک ہے.
وہ گھنٹے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ کا بٹن پریس کر دینا ہے. اب مشین فار ایگزامپل میں نے 3 آور سلیکٹ کیے ہیں اس پہ, تو مشین کو جب میں سٹارٹ کروں گی تو وہ نہیں چلے گی, وہ ایگزیکٹ 3 آورس کے بعد جو ہے وہ چلنا شروع ہوگی. یہ ہو گیا ڈیلے کا بٹن. نیکسٹ اسی ڈیلے سے آپ تھوڑا رائٹ پہ آئیں تو اوپر آپ کو فنکشنز جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو ریزرو واٹر کا ایک آپشن نظر آئے گا. یہ کس لیے یوز ہوگا کہ جب آپ اپنی مشین کی سیٹنگ ساری کوئی سلیکٹ کر لیں گے واش وغیرہ کی, تو اس کے بعد آپ ریزرو واٹر پہ جب پریس کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کے کپڑے واش ہو جائیں گے اور رنس ہوں گے تو جو لاسٹ پانی ہوگا وہ نکلے گا نہیں. ٹھیک ہے, اس میں سپن نہیں ہوں گے, کپڑے ڈرائی نہیں ہوں گے. اس میں جو آخری بار پانی ڈلے گا, فار ایگزامپل میں نے 2 سپن سلیکٹ کیے ہیں تو 1 سپن کا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا. جب دوسری بار پانی ڈلے گا تو کپڑے جو ہے وہ اس میں مشین گھومے گی اور اس کے بعد مشین جو ہے وہ بند ہو جائے گی, بیل دے گی, بیپ دے گی اور وہ پانی نکلے گا نہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پانی سیو ہو جائے گا, جو آخری پانی ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ پانی کی کمی ہے وہاں پہ یہ ریزرو واٹر کا بٹن بہت یوزفل ہے. وہاں پہ پانی جب آؤٹ نہیں ہوگا مشین سے تو آپ کپڑے اس پانی میں سے نکال سکتے ہیں اور اس میں اور واشنگ پاؤڈر ایڈ کر کے اور کپڑے ایڈ کر دیں. اس طرح آپ کا ایک پورا جو ٹب پانی کا ہے وہ سیو ہو جائے گا. ریزرو واٹر سے اوپر آپ جائیں تو ٹب کلین کا آپشن ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ آپشن ہے. مشین کو اپنی مشین کو کلین کرنے کے لیے اور اس کی جو لائف ہے اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ آپشن یوز کریں. جب آپ ٹب کلین کا آپشن یوز کریں گے تو اس سے مشین جو ہے وہ اس کا ٹب اور انٹرنلی جو بھی اس کا سسٹم ہے وہ مکمل طور پر صاف ستھرا ہو جائے. 3 منتھس کے بعد یا 2.5 منتھس کے بعد آپ ضرور یوز کریں. اس سے جو ہے آپ کی مشین سے اسمیل ختم ہوگی, آپ کی مشین صاف ستھری ہو جائے گی اندر سے اس کا ٹپ, اور اس طرح اس کی جو لائف ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ آپ یہ تقریباً جتنے بھی اس میں یہ بٹن ہیں یہ سارے وہی ہیں جو پریویس ماڈل 1501678 کے ہیں. اس کی بہت ساری ویڈیوز میں نے, آپ وہاں سے ساری ویڈیوز دیکھیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگا اور آپ کو مشین کو یوز کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. ٹب کلین والی رو میں آپ نیچے آئیں تو آپ کو ایئر ڈرائی کا فنکشن نظر آئے گا. ایئر ڈرائی کا فنکشن آپ تب یوز کریں گے جب آپ کو کپڑے اپنے مکمل طور پر ڈرائی چاہیے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشین میں سے کپڑے ڈرائی ہو کے نکلیں اور آپ بس اس پہ پریس لگائیں اور یوز کر لیں. ٹھیک ہے, جب آپ کو جلدی ہوتی ہے تب بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب موسم ہوتا ہے برسات وغیرہ کا اور کپڑے ڈرائی نہیں ہوتے, دھوپ وغیرہ نہیں ہوتی, یا جن علاقوں میں دھوپ کم ہوتی ہے ان میں آپ ایئر ڈرائی کا فنکشن بہت یوزفل ہے. اس کے ذریعے آپ اپنے کپڑے مکمل طور پر ڈرائی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں, نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ اور یوزفل ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتی رہوں گی. کچھ کویسچنز ہوں تو آپ ضرور پوچھا کریں, اس سے مجھے بھی ہیلپ آؤٹ ملتی ہے. نئی چیزیں میں بھی جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کے لیے ریکارڈ کر کے پھر اپلوڈ کرتی ہوں. جیسے تمام ادرز موٹر سائیکل وغیرہ گاڑیوں وغیرہ کی ٹیوننگ کرواتے ہیں, سیم لائک واشنگ مشین کی بھی اس طرح سے ایک انٹرنل ٹیوننگ ہوتی ہے. اس کا ٹب اوپن ہوتا ہے, اس کا A to Z جو 2 ٹب لگے ہوتے ہیں, انر ٹب اور آؤٹر ٹب دونوں اوپن کیے جاتے ہیں. اس کی اچھی طرح سے کلیننگ کی جاتی ہے. پھر اس کا گیئر باکس وغیرہ کو چیک کیا جاتا ہے, اس میں واش موٹر کو چیک کیا جاتا ہے, ڈیمپنگ کلچ کو چیک کیا جاتا ہے, ڈرین موٹر کو چیک کیا جاتا ہے, وال باڈی کی کلیننگ کی جاتی ہے. اس طرح کی سروس کروانے کے لیے جو اسپیشلی ہائر واشنگ مشین جو فلی آٹومیٹک ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں WM TV کے ساتھ, اور جو اس اسکرین پر دیا گیا نمبر پر.